بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں بھی کچن کا کام ختم کر کے نکلی ہی تھی کہ اچانک ہی میری نظر اپنے شوہر پر پڑی، جو کہ بہت ہی پیار بھری نظروں سے میری بہن کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون خود سے کھولنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بہن میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتی ہے۔ میں تیزی سے وہاں پر گئی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات جلدی سے تبدیل ہوئے۔ پہلے اس کی آنکھوں میں جو ہوس تھی اور اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، وہ دونوں فوراً ہی غائب ہو گئے۔ میری بہن کو نظر انداز کر کے وہ میرے پاس آیا اور مجھے پیار سے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، پری، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ جسے اپنے شوہر کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ میں نے تمہیں صبح کہا تھا کہ ہم کھانا کھانے کے لیے باہر جائیں گے۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کیونکہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے صبح اس طرح کی کوئی بات کی ہو، بلکہ صبح بہت جلد ہی وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا اور وہ مجھے کہہ کر گیا تھا کہ آج رات وہ لیٹ واپس آئے گا۔ چلو اب کیا سوچ رہی ہو، جلدی سے کمرے میں جا کر تیار ہو جاؤ، میں باہر بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ میری بہن کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی اور پھر اب اسے اپنی بہن کے پاس بیٹھتا دیکھ کر میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں یا پھر اسے کسی ایسی جگہ بھیج دوں جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ وہ میری بہن سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی بے چارگی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کو ہی میری موجودگی سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ مزید بے عزتی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی وجہ سے خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔ بلا شبہ میں ایک معمولی سی شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن میں اتنی بدصورت بھی نہیں تھی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے کسی اور عورت میں دلچسپی لیتا، اور وہ بھی ایسی عورت جو نہ صرف اس کی ماں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کی بہن بھی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں اٹھا کر زور زور سے زمین پر پٹکنے لگی۔ میں اپنے ہوش و حواس مکمل طور پر کھو چکی تھی۔ شور کی آواز سن کر میرا شوہر جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور مجھے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے، کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ اس کی بات سن کر میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور فکر مندی سے پوچھنے لگا، کیا ہو گیا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ میں شروع سے ہی ڈرامے بازی کرنے میں بہت اچھی تھی۔ جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے شوہر کو میری فکر ہو رہی ہے تو میں نے ڈرامہ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور بے ہوشگی کا ناٹک کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن باہر سے پانی لے کر آ گئی۔ جب وہ کافی دیر تک میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے رہے تو پھر میں نے آنکھیں کھولیں۔ میری بہن بہت ہی فکر مندی سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ فکر کے پیچھے خوشی چھپی ہوئی ہے۔ یہ میری حالت دیکھ کر خوش ہو رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے اپنے شوہر کے ساتھ جس انداز میں نے بیٹھے اور باتیں کرتے دیکھا تھا، اس کے بعد میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس وقت یہ بات بالکل ہی بھول چکی تھی کہ یہ میری وہی بہن ہے جس نے مجھے ایک بہت بڑی مشکل سے نکالا تھا۔ اگر وہ اس وقت میری مدد نہ کرتی تو میں شاید کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اس بار میں صرف اور صرف ایک بیوی بن کر سوچ رہی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، چاہے وہ اس کی اپنی سگی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ میں بچپن سے ہی بہت ضدی اور بہت جھگڑالو تھی۔ میں بہت جلد باز تھی۔ مجھ سے کوئی بھی بات برداشت نہیں ہوتی تھی اور میں بدلہ لینے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ میں ہسپتال چلی گئی اور وہاں جا کر مجھے جو خبر سننے کو ملی، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔
ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ میرا شوہر بھی بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ اسے شروع سے ہی بچوں کا خوب شوق تھا۔ یکدم ہی میرے ساتھ میرے شوہر کا رویہ بدل گیا۔ اب وہ پہلے سے بڑھ کر میرا خیال رکھتا تھا، میری تمام ضروریات کو پورا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھے بستر سے بھی اترنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ میرے لیے کھانا وہ میرے کمرے میں ہی لے کر آتا تھا۔ دن کے وقت اس کی غیر موجودگی میں میری بہن کی ڈیوٹی تھی، وہ میرے کمرے کے کھانا لے کر آ جاتی تھی۔ وہ بعض اوقات اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر مجھے کھلاتی تھی۔ اس وقت کے دوران میں یہ بات بالکل بھول چکی تھی کہ میں اپنی بہن سے ناراض ہوں۔ اس وقت مجھے صرف یہ پتا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور اس گھر کو پہلی خوشی دینے والی ہوں۔ میری بہن اکثر ہی مجھے دیکھ کر کہتی تھی کہ میری بھی خواہش ہے میرے گھر میں بھی بچے ہوں۔ پھر وہ ٹھنڈیاں بھرتی۔ اس کی بات سن کر کبھی کبھار تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی یہ آہ مجھے بھی لے ڈوبے۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ شوہر نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا اور مجھے کہا کہ میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتا ہوں۔ میرے شوہر کو کمرے سے گئے تقریباً 15 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ موبائل بھی کمرے میں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے جا رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی ماں کو کال ملائی اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ زیادہ پریشان مت ہو، اس طرح کے حالات میں انسان کی صورتحال ایسی ہی ہو جاتی ہے، تم بس اپنی خوراک ٹھیک رکھو۔ انہوں نے شوہر کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ وہ دودھ لینے کے لیے کچن میں گئے ہوئے ہیں۔ فون کاٹ کر میں خود ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کچن کی طرف جا رہی تھی، لیکن جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میرا شوہر میری بہن کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اس دنیا جہان کی ہی خبر نہ ہو، جبکہ وہ یہاں پر میرے لیے دودھ کا گلاس لینے کے لیے آیا تھا۔ دودھ کا گلاس شیلف پر پڑا ہوا تھا، جو وہ یقیناً وہاں پر رکھ کر بھول گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بہن کا جادو اس قدر ہوگا کہ میرا شوہر میرے ہی کام بھول جائے گا۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اس سے زیادہ ضروری اس دنیا میں کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو۔ میری بہن بھی مسکراتے ہوئے اس کو ہی دیکھے چلی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ہی میری موجودگی سے بے خبر تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو پکارا تو میری آواز سن کر وہ جلدی ہوش کی دنیا میں آیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، میں بھی دودھ کا گلاس لے کر آ ہی رہا تھا۔ میں آدھے گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا، لیکن پھر جلد ہی اس نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے میں بہت ماہر تھا۔ وہ بالکل بھی اندازہ نہیں ہونے دیتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں کبھی بھی اس کے دل کی حالت کے بارے میں بھی نہیں جان پائی تھی۔ میں نے اسے کہا، لگتا ہے کہ دونوں میں کوئی ضرور بات ہو رہی تھی۔ میری بات سن کر میری بہن بری طرح سے بوکھلا گئی۔ اس کے چہرے کی اڑتی ہوئی ہوائیوں کو میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ میں اپنے شوہر کے جواب کی منتظر تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ اب وہ کون سا نیا بہانہ بنائے گا۔ میرے شوہر نے اپنے چہرے پر دکھ کے تاثرات سجا دیے اور مجھے کہنے لگا، دراصل ابا کی طبیعت پچھلے دنوں سے بہت زیادہ خراب ہے، اسی سلسلے میں ہی تمہاری بہن سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی میری بہن کو ماں کہہ کر نہیں پکارا تھا، نہ ہی وہ میری بہن کو باجی کہتا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ ہی میری بہن کا نام لیتا تھا یا میرے حوالے سے اسے پکارتا تھا۔ اس کی یہ عادت بھی مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ایک دن میں نے مذاق میں اسے ٹوک ماری تو وہ بھی میری اس بات کو مذاق میں ہی لے گیا اور دوبارہ اس سلسلے میں اس نے بات نہیں کی۔ میں نے اسے کہا کہ تم دونوں کو دیکھ کر لگ تو نہیں رہا تھا کہ کوئی سیریس معاملہ ہے۔ یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے ہنسی مذاق کر رہے ہو۔
نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ سخت ہو گیا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شاید میرے شوہر کو میرے دل کی حالت کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر بازو رکھی اور مجھے پیار سے کہنے لگا، چلو ہم کمرے میں جا کر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ خود کو ٹینشن نہ دیا کرو اور نہ ہی چھوٹی موٹی باتوں کے بارے میں زیادہ سوچا کرو۔ وہ مجھے ساتھ لے کر کمرے میں واپس آ گیا۔ میں نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری سے کچھ زیادہ ہی دوستی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ میں یہاں پر شک نہیں کر رہی، بلکہ میں آپ سے نارمل انداز میں بات کر رہی ہوں۔ میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی اپنی ماں سے کچھ زیادہ ہی دوستی ہو گئی ہے۔ اس نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میری ماں نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے ہنس کر بات کر بھی لیتا ہوں تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ تمہاری دماغ میں اس وقت جو بھی خناس بھرا ہوا ہے، بہتر ہے کہ اسے اپنے دماغ سے نکالو۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں ایک سیدھا سادہ انسان ہوں اور مجھ سے اس طرح کے ڈرامے برداشت نہیں ہوتے۔ میں تمہیں ابھی صاف صاف بتا رہا ہوں کہ ہم دونوں کا آپس میں کوئی بھی سین نہیں چل رہا، اسی لیے تمہیں ڈرنے کی یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں دوبارہ تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ تم نے جو سوچنا ہے وہ سوچو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی ساختہ کھڑکی کی طرف گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے۔ وہ اس وقت گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت اچانک ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی تبدیل ہو گئے۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے اس پر حد سے زیادہ شک نہیں کرنا چاہیے، مگر اب اس انسان پر بھروسہ کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اس انسان کی حرکتیں بہت مشکوک ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف میری بہن بھی باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ہی اب کچھ زیادہ ہی میرے شوہر کے ساتھ چپکنے کی کوشش کرتی۔ اسے یہ بات بہت اچھی طرح سے پتا تھی کہ مجھے بچپن سے ہی بانٹنے کی عادت نہیں ہے۔ میں اپنی چیزیں کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی۔ یہ تو پھر ایک انسان تھا، اور وہ بھی میرا شوہر تھا۔ میں نے اپنی بہن کو باز رہنے کا کہا تو میری بہن میرے سامنے ڈرامے کرنے لگی اور کہنے لگی، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ اس طرح سے باز نہیں آئے گی۔ میں نے بھی ایک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں بھی اسے سبق سکھانا چاہتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ دیا تھا کہ اب اسے اس کے شوہر کی نظروں میں گراؤں گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ مگر میں یہ بات بھول گئی تھی کہ جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ خود ہمیشہ ہی اس گڑھے میں جا کر گرتے ہیں۔ اب میں نے اپنی بہن پر حد سے زیادہ نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر آرام نہیں کرتی تھی، بلکہ گھر میں چہل قدمی کرتی رہتی تھی، اور جب بھی میرا شوہر گھر واپس آتا تھا تو میں کوشش کرتی تھی کہ اس کے آس پاس ہی موجود رہوں۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرا شوہر میری اس عادت سے چڑھتا ہے، مگر اب اپنے شوہر کو صرف خود تک محدود رکھنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ اور جہاں تک میرے سسرال کا سوال تھا تو میں نے اپنے سسر کے کانوں میں بھی اپنی بہن کے خلاف باتیں ڈالنا شروع کر دی تھیں۔ اپنے سسر کے ساتھ اب میں کچھ زیادہ ہی اٹیچ ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے اور میں ان کی بھی بہت عزت کرتی تھی، اور اس کے علاوہ انہیں اپنے باپ کا درجہ دیتی تھی۔ میں نے اب اپنے سسر کو یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ میری بہن کو جوان لڑکوں میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ میری بہن کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ اس کی شادی کسی جوان لڑکے سے ہو، لیکن بدقسمتی کہ اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ میری بات سن کر میرا سسر بہت گھبرا گیا اور مجھے کہنے لگا کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے اپنے چہرے پر بے چارگی سجا دی اور انہیں کہا کہ میں آپ کے دل کی حالت کو سمجھ سکتی ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میری بہن آپ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتی،
اور وہ نہ ہی آپ کے ساتھ زیادہ بیٹھتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بڑی عمر کے مردوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اور شاید ابھی بھی وہ کسی اور میں ہی دلچسپی لے رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، میرے سسر نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے کہنے لگے کہ اب مجھ سے مزید ایک بھی بات نہ کہنا۔ میں اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں سن سکتا۔ مجھے شرمندگی کا احساس ہوا، لیکن پھر جلد ہی میں نے اپنی شرمندگی پر قابو پا لیا۔ میں اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے اپنے سسر کو کہا کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیجئے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پر سارے راز آشکار ہو جائیں گے۔ کیا تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت ہے؟ سسر کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور انہیں کہا کہ مجھے صرف اور صرف 3 دن کا وقت دیں۔ 3 دن کے بعد میں آپ کو سارے ثبوت لا کر دوں گی، جس کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ میری نظر اپنی بہن پر پڑی جو کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی، تم تو بہت ہی آسان فراموش لڑکی ہو۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس طرح کی حرکتیں کر سکتی ہو۔ اس کی باتیں سن کر میں نے مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کیا اور اسے کہا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ کہہ کر میں اس کے سائڈ سے گزرنے ہی لگی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور سخت لہجے میں کہنے لگی، یہ مت بھولنا کہ میں تم سے بڑی ہوں اور بڑے ہمیشہ 2 ہاتھ آگے ہی ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ خود کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ یہی بات میں تمہیں بھی سمجھا رہی ہوں۔ میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرو، ورنہ تم خود بھی ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاؤ گی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو اپنے بازو سے ہٹایا اور اپنے کمرے میں چل دی۔ میرا ذہن اس وقت بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں محلے کی عورت کا خیال آیا جس سے میری چند دن پہلے ہی بات ہوئی تھی۔ اس نے ہی میرا دھیان اپنے شوہر کی طرف کیا تھا۔ دراصل کچھ دن پہلے ہی اس نے چھت پر میری بہن کو میرے شوہر سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا شوہر تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس پر نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہاتھ ملتی رہ جاؤ۔ جہاں تک تمہارے سسر کا سوال ہے تو تمہارا سسر تو بہت جلد ہی مر کھپ جائے گا۔ اس کے بعد تو تمہاری بہن کا ہی ہر جگہ پر راج ہوگا۔ تمہاری بہن ابھی تمہارے شوہر پر اتنی زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے، بعد میں تو یہ تمہارے شوہر کو اپنے قابو میں کر لے گی۔ اس عورت کی بات سن کر ہی مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنی بہن کو سبق سکھاؤں گی۔ شام کا وقت تھا، میں چھت پر اس سے باتیں کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک ہی میری نظر اپنی بہن پر پڑی جو اس وقت کسی مرد سے کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ وہ مرد اس انداز میں کھڑا تھا کہ میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، اور اگر میں ذرا سی سامنے ہونے کی کوشش کرتی تو وہ مرد مجھے دیکھ لیتا۔ میں جو پہلے سوچ رہی تھی کہ میں اس عورت کو بولوں گی کہ وہ میری بہن پر کسی طرح کا الزام لگا دے تاکہ اس کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اب یہ منظر دیکھ کر خوش ہو گئی۔ میری بہن نے خود ہی میرے لیے سب کچھ آسان کر دیا تھا۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ تم یہاں پر مت آؤ، لیکن تم ہو کہ جسے ایک بار میری کہی ہوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تمہیں میں تمہاری منہ مانگی رقم دے چکی ہوں، اس کے بعد میں تمہاری کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ مجھے کبھی بھی اپنی شکل نہیں دکھانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یقیناً میری بہن کسی مسئلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مرد اسے کہنے لگا کہ ایسے کیسے میں یہاں پر نہ آؤں؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے گی تم مجھے پیسے دو گی، اب اپنا کیا وعدہ پورا کرو، یوں اس طرح سے میرے ساتھ ڈرامے بازی نہ کرو۔ اس سے پہلے کہ میں مزید ان کی کوئی بات سنتی، مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی۔
جو یقیناً گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا اور مجھے پکار رہا تھا۔ شوہر کی آواز سن کر میں جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ مجھے اتنا تیزی سے سیڑھیاں اترتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ احتیاط کیا کرو اور اپنا خیال رکھا کرو۔ ذرا سی بھی غلطی تمہیں کسی بڑے نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس وقت میں بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی ڈانٹ بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پیار سے پوچھا کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے، کوئی شربت لاؤں یا پھر ٹھنڈا پانی لے آؤں؟ اور پھر میں اس کے لیے ٹھنڈا پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن اپنی بہن کو رنگ کے ہاتھوں پکڑوں گی اور پھر اپنے سسر کو وہاں پر بلا لوں گی۔ پھر انہیں بتاؤں گی کہ میری بہن ان کی غیر موجودگی میں نہ صرف ان کے بیٹے کے ساتھ چکر چلا رہی ہے بلکہ اس کے علاوہ اس نے محلے کے بھی کسی مرد کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ کافی دیر کے بعد جب میری بہن نیچے اتری تو اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ وہ بہت الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، لگتا ہے کہ لومڑی خود ہی کسی جال میں پھنس گئی ہے۔ اس نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا، دیکھو فی الحال میں تم سے کسی بھی قسم کی بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، بہتر یہی ہے کہ میرے منہ ہی نہ لگو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوبارہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میرا شوہر بار بار میرے سسر کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ حرکتیں میں بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا ہوا تھا اور خود کو یہ تسلی دی ہوئی تھی کہ زیادہ وقت نہیں، بس تھوڑا سا ہی اور وقت ہے۔ میری بہن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی۔ رات کا وقت تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک نظر اپنے سوئے ہوئے شوہر پر ڈالی جو اس وقت خراٹے لے رہا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں دوبارہ سے چھت کی طرف بڑھ گئی، لیکن جب میں چھت پر پہنچی تو مجھے وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ذرا سی غور کی تو معلوم ہوا کہ وہ وجود میرے چھت پر نہیں بلکہ ساتھ والی چھت پر ہی کھڑا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ اس کے ساتھ وہی مرد موجود تھا۔ میں آج بھی اس مرد کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ میری بہن اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی، اور اس کی منتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے اب زندگی سے نکل جاؤ، ہم ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہیں، ہماری زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی پیدا مت کرو۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے تھے میں نے وہ سارے پیسے تمہیں دے دیے ہیں، اب خبردار جو کبھی تم میرے پاس آئے یا مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میری بہن کی بات سن کر وہ مرد ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا، تم سے برا تو ویسے بھی کوئی بھی نہیں ہے، اتنی خوبصورت ہو لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتی۔ بے ساختہ میری بہن کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ شخص میری بہن کا حشر نشر کر دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے میری بہن کو کہا، کل تم سے آخری بار ملنے کے لیے آؤں گا، لازمی آ جانا ورنہ میں تمہارے گھر چلا آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری بہن نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی اور کہا کہ یہ آخری بار ہوگی، اس کے بعد میرے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس آدمی کی آواز نہ جانے کیوں مجھے جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی۔ کیا تم اس حسن کے پیکر کو اپنے ساتھ نہیں لاؤ گی؟ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ نہ جانے وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے مزید کچھ بھی نہیں سنا اور نیچے چلی آئی کیونکہ میری طبیعت یکدم ہی خراب ہونے لگی تھی۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے اور اسی چیز کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزاری۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ کل میرے شوہر کو چھٹی تھی، وہ بھی گھر پر موجود تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سب کے سامنے ہی میری بہن کی بے عزتی ہوگی اور اس کا قصہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگلے دن میں نے اپنے سسر سے بات کر لی تھی کہ وہ مخصوص وقت پر چھت پر ہی پہنچ جائیں۔ جیسے ہی میری بہن چھت پر گئی
تو اس کے پیچھے دبے قدموں میں بھی چل پڑی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر سسر بھی آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بہن پر کسی بھی قسم کا الزام لگاتی، اس شخص کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا پرانا عاشق تھا۔ اس شخص سے میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑوائی تھی۔ اس وقت میری بہن نے ہی میری مدد کی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ارے میرا محبوب تو خود ہی چل کر میرے پاس آ گیا۔ میری بہن نے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا، لیکن اس نے اس کی بات نہیں سنی اور کہنے لگا، دیکھو یہ تم پر الزام لگانے کے لیے آئی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا اپنا پول کھل جائے گا۔ شور کی آواز سن کر میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور غائب ہو جاؤں۔ سسر بھی اب حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے میرے شوہر کو بتا دیا کہ میرا اس کے ساتھ ماضی میں چکر رہا ہے، اور ہم نے نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تنہائی کے لمحات بھی بانٹے۔ اس انسان کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر اس نے وہ تصویریں دکھا دیں جو میں نے اس کے ساتھ بنائی تھیں۔ وہ تصویریں دیکھ کر میرے شوہر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس بد کردار عورت کو اب مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اس نے مجھے کہا کہ نہ صرف تم بد کردار ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم جھوٹی بھی ہو۔ تم نے اس دن ڈاکٹر کو کہا تھا کہ وہ جھوٹی رپورٹ بنائے، اور تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس پر میرا یہ پول بھی کھل جائے گا۔ میں نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی توجہ مجھے دینا شروع کر دے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤں گی۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی، اس سے معافیا مانگنے لگی۔ اس نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور پھر 3 بول بول دیے۔ میں بے یقینی سے کبھی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنی بہن کی طرف دیکھتی۔ میں اپنی بہن کے پاس گئی اور اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، لیکن شوہر کو کہو کہ وہ مجھے دوبارہ سے اپنا لے۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور مجھے کہا، دیکھو بہن، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ غصے اور جلد بازی کا مظاہرہ مت کرنا۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا تمہارے شوہر کے ساتھ چکر نہیں چل رہا اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے، تب تم نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ میں اس سے معافیا مانگنے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا یہ میرے ہی گناہوں کی سزا تھی۔ میں کسی اور کے لیے گڑھا کھودنے جا رہی تھی، لیکن خود ہی اس گڑھے میں جا گری۔